تو حضرت والا آج بھی آپ سے ایک اس طرح کا ایک سوال سمجھنا ہے کہ حضرت ماشاءاللہ جیسے ذی الحج کا شروعات ہے، مہینہ آ چکا ہے اور یوم عرفہ بھی انشاءاللہ جلد آنے والا ہے، تو حضرت اس میں یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ آپ کو 9 ذی الحج کو رکھنا چاہیے، یہ روزہ یوم عرفہ کے حج کے یوم عرفہ سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اٹسیلف 9 ذی الحج کو رکھنا چاہیے، لہٰذا آپ کو اپنے اپنے ملک میں جب 9 ذی الحج ملے اس تاریخ کو فالو کریں اور اس دن یہ روزہ رکھیں۔ تو حضرت اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے، یہ کنٹروورسی جو ہے چلتی رہتی ہے۔ جی تو پہلی بات تو روزہ رکھو یار، کبھی بھی رکھو تو صحیح۔ جی لوگ روزے ہی نہیں رکھتے، جیسے بشیر صاحب نے کہا فرض روزے، رمضان کے روزوں میں ڈنڈی مارتے ہیں تو غیر رمضان میں تو ڈنڈے مارتے ہیں، رکھتا کون ہے؟ تو بھائی رکھ لو، بھائی تم 9 کو رکھ لو، بھائی رکھ تو لو۔ تو خیر پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دیکھو میرا اپنا موقف یہی ہے، اور باقی اہل علم کا اپنی جگہ پر ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ میرا اپنا احساس اور موقف یہ ہے کہ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ حج کے ساتھ ہے، یوم عرفہ جو حج کا اس کے ساتھ اس روزے کا تعلق ہے، کیونکہ اگر 9 ذی الحج کی تاریخ کے اندر اٹسیلف کوئی فضیلت ہوتی روزے کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے اور حج ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا اور آپ تقریباً 8 سال تک عید الاضحیٰ پڑھتے رہے، عید الفطر پڑھتے رہے، آپ نے اس وقت 9 ذی الحج کا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ 9 ذی الحج تو آتی رہی نا، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی آپ نے یہ دونوں عید الفطر عید الاضحیٰ پڑھنا شروع کر دی تھی، کیونکہ وہاں اہل مدینہ کو دیکھا، انصار کو، وہ جنگل میں جا رہے ہیں کسی میلے پہ، کہ بھی کیا بات ہے، کہ جی ہم میلہ منانے جا رہے ہیں، تہوار ہمارا ہے۔ تو اس پر آپ فرمایا کہ اللہ نے بھی مجھے 2 تہوار دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو فرمایا کہ مدینہ پہنچتے آپ نے عید الفطر کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، تو عید الاضحیٰ جب کر رہے تھے تو 9 ذی الحج تو آ رہی تھی نا، تو آپ تک 10 سال مدینے میں رہے، اور سیکنڈ لاسٹ ایئر یعنی 9ویں سال میں جا کے حج فرض ہوا، جس میں امیر حاج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بنا کر بھیجا، پھر 10 کو آپ خود گئے، تو اس وقت روزے کا تصور آیا یوم عرفہ کا، اور آپ نے اس کی فضیلت بیان کی۔ اس سے پہلے 8 سال تک 9 ذی الحجہ آتا رہا، آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ اس لیے نہیں رکھا کہ حاجی کا تصور ہی نہیں تھا، اس کا پتہ اس کا تعلق حج سے ریلیٹ ہے، اگر حج سے ریلیٹ نہ ہوتا، تاریخ سے ریلیٹ ہوتا، یہ تاریخ تو پہلے آتی رہی، بلکہ مکے میں بھی آتی رہی۔ تو کہنے کا مقصد ہے تو یہ تاریخ آتی رہی، کیوں نہیں رکھا روزہ آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے، یہ خود 9 ذی الحج کی تاریخ کے تعلق نہیں۔ باقی 9 ذی الحج جو کتابوں میں آپ کو اگر مل جائے گا، اس سے مراد تو مکہ کی 9 ذی الحج ہے، آپ کی انڈیا پاکستان کی 9 ذی الحج مراد نہیں ہے۔ اگر سبحان اللہ، بہت وہ تو مکہ کی 9 ذی الحج، اگر لکھا جی 9 ذی الحج کو یوم عرفہ ہے تو وہ تو مکہ کا 9 ذی الحج بھائی، آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا تو نہیں۔ یہ تو آپ غلطی پر ہیں کہ آپ نے اپنا 9 ذی الحج الگ بنا لیا، آپ کا بھی 9 ذی الحج وہی ہونا چاہیے جو مکہ کے اندر ہے۔ اسی کو تو ہم کہہ رہے گلوبل مون سائٹنگ مکہ مرکز، کہ پوری دنیا کا یہ ایک تاریخی کیلنڈر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور مکہ مرکز، اور مکہ میں جب فیصلہ چاند کا ہو گیا پوری دنیا کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، جب پوری دنیا اس کے مطابق عمل کرتی تو سب کا ضلع عرفہ یہ سیم ڈے میں آتا۔ اور اب تماشا کیا ہوتا ہے کہ آپ 3-3 4-4 دن بعد آپ یوم عرفہ کو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات، پتہ کی بات بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تاریخوں کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کسی روزے کی فضیلت کو، وہاں تاریخ بیان کی ہے۔ عاشورہ کا روزہ 10 عاشورہ، کہ عاشورہ بولا کہ 10 کا روزہ، وہاں تاریخ بیان کی۔ اسی طرح 15 شعبان، لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کو ذکر کیا۔ تو جہاں تاریخ سے اگر تعلق تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخیں بیان کی ہیں، 10 تاریخ کا روزہ، 10 محرم کا، اس لیے 15 شعبان کا روزہ، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے تاریخیں بیان کی ہیں۔ لیکن عرفہ کی جب باری آئی تو آپ نے 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں بولا، وہاں آپ نے عرفہ کا روزہ بولا کہ صوموا یوم العرفہ، یوم عرفہ کا روزہ رکھو۔
اللہ اکبر. اور پھر فضیلت جب بیان کی تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ فضیلت، اب ذی الحجہ کا پہلا دن آپ نے ایک روزے ایک سال کے بعد، دوسرا دن ایک سال کے برابر، یہ ذی الحجہ کی تاریخیں جاری ہیں. اور آگے جب 9 آئی تو فرمایا کہ عرفہ کا جب روزہ رکھو گے تو یہ فرمایا کہ ایک سال کے برابر بھی ہے اور اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کرنے کا کفارہ بھی ہے. وہاں پھر آپ نے عرفہ کا لفظ بولا، 9 ذی الحجہ کیوں نہیں بولا؟ حالانکہ پہلے تاریخیں بیان ہو رہی ہیں، پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری، وہاں پھر عرفہ. تو معلوم ہے کہ اس روزے کا تعلق عرفے کے ساتھ ہے. اور عرفہ کا تصور کب آیا؟ جب حج فرض ہوا. حج کی فرضیت سے پہلے عرفہ کو کوئی تصور نہیں تھا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب عرفہ جس دن ہے مکہ کے اندر، آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ کو اسی دن روزہ رکھیں گے تو آپ کو عرفے کے روزے کی فضیلت ملے گی. سبحان اللہ. کیوں؟ سوال مجھے یہ بتائیے کہ عرفے کے روز کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں فضیلت ہے اس کی؟ آخر اس کی بات بتائیں. جیسے پہلے ذی الحجہ، دوسری ذی الحجہ، وہ اس کی فضیلت ہے ایک سال کے برابر ہے، اس لیے کہ چلو ایام حج. لیکن وہ 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا روزہ جب آیا تو عرفہ کے روزے کی خصوصی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی وجہ بتائیں، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ 9 ہے یہ فضیلت ہے؟ نہیں، اس کو جو خصوصیت دے رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال کے، اگلے سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور یہ ایک روزہ سال کے برابر ہے. اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس کا تعلق حاجی کے روزے کے ساتھ ہے. کیونکہ عرفہ کا روزہ جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر حاجی کے لیے رکھنا مستحب ہے، حاجی کے لیے رکھنا مستحب ہے. لیکن اس حاجی کے لیے جو قوی ہے، طاقتور ہے، اور وہ اگر روزہ رکھ لے یوم عرفہ میں تو اس کی عبادات میں کوئی خلل نہ آئے اس کے لیے. ورنہ اگر وہ کمزور ہے، اگر روزہ رکھ لے گا اس کی باقی عبادات خراب ہو جائیں گی. تبھی اسی سہولت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور رکھ کے پھر آپ نے توڑ دیا، اور سب کے سامنے آپ نے ایک روایت میں تو دودھ پیا، ایک میں آتا پانی پیا، یہ بتانے کے لیے کہ آج کے دن کو روزہ نہ رکھ لے کیونکہ یہ تو کمزور ہیں، روزہ رکھ کے پتہ چلے بے ہوش پڑے. اور آپ جانتے ہیں عرفات کے اندر اگر کسی حج کیا ہے تو میدان عرفات میں حالت کیا ہوتی ہے؟ گرمی، شدت، کیا حال ہو جاتا ہے. آج پانی پی پی کے، لسی پی پی کے جناب برا حال، دن نہیں گزرتا، اتنی شدت ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عمل سے گویا کہ یہ ظاہر کر دیا کہ اس میں روزہ حاجی نہ رکھے کیونکہ کمزور ہے. ہاں اگر کوئی اتنا طاقتور ہے روزہ رکھے اور وہ جو ہے وہ عبادات میں خلل نہ، تو اس کے لیے مستحب ہے. تو چونکہ وہ عرفہ کے اندر حاجی کے لیے روزہ مستحب ہے تو دوسری دنیا میں مقامات میں جب کوئی روزہ رکھتا ہے اس مماثلت کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. اس مماثلت کی وجہ سے فضیلت ہے کہ چونکہ وہاں پر بھی حاجی کے لیے روزہ مستحب ہے اور یہ اس مماثلت میں یہاں اپنے مقام پہ بیٹھ کے روزے سے ہے، اس مماثلت کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے. اٹ سیلف جو ہے 9 ذی الحجہ کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی. اور 9 ذی الحجہ اگر آپ کو کہیں مل رہا تو میں نے بتایا وہ مکہ کا 9 ذی الحجہ بھائی، آپ کا 9 ذی الحجہ نہیں. اور آپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ حاجی جو ہے وہاں عرفات کے اندر وہ وہاں سے فارغ ہو کے مزدلفہ سے مینا تک واپس پہنچ جاتا ہے. اب آپ کے ملک میں 9 ذی الحجہ آتی ہے، اب آپ روزہ رکھ کے بیٹھے، حاجی واپسی کی تیاری کر رہا ہے، تو مماثلت کہاں سے ہوئی؟ مماثلت تو ہوگی تب جب وہ اسی دن کے اندر، جس دن میں حاجی وہاں پہ، اسی دن میں آپ روزہ رکھیں. دن تو سیم ہو کم سے کم، بالکل گھنٹے آگے پیچھے ہو جائیں لیکن دن تو سیم ہو. اور گھنٹے آگے پیچھے ہونا یہ تو ایک ایسا فطری قانون دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، خود لوکل میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. چاہے کہ گلوبلائز طور پہ آپ دیکھیں لیکن دن نہیں بدلتا. اب جیسے یہ سال ہے، اس سال میں جو ہے عرفہ کا روزہ آ رہا ہے منڈے کو، پیر کو روزہ آ رہا ہے کیونکہ ٹیوزڈے کو عید ہے. اب پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ منڈے کو روزہ رکھیں گے، ان کو یوم عرفہ کی فضیلت ملے گی. اس سے میچنگ ہوگی نا، میچنگ ہوگی جی. کیونکہ منڈے کو عرفہ کے اندر، اور عرفہ تو حج ہے ہی، عرفہ بالکل اس کی فضیلت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حج کیا عرفہ، عرفہ حج ہے. اس میں آپ دیکھیں جب میدان عرفات میں عرفہ جب پورا ہو جاتا ہے تو سارے جفیاں ڈالتے ہیں، مبارک مبارک. بھائی کس بات کی مبارک؟ ابھی تو بہت پڑوسی باقی ہے، ابھی مزدلفہ جانا ہے، پھر مینا میں آ کے قربانیاں کرنی ہیں، پھر پتھر مارنے ہے نا. لیکن عرفہ پہ مبارکیں کیوں شروع ہو گئی؟ کیونکہ نبی فرمایا عرفہ حج ہے، عرفہ یہ حج ہے. مطلب عرفہ جس نے کر لیا تو اس عرفہ سے، اس مواصلت کی وجہ سے روزے کی فضیلت ہے. اور آپ کا کیا ہوتا ہے، وہ عرفہ گزر جاتا ہے، وہ آدمی جو ہے وہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے پہنچ گیا،
ہیں، اور آپ وینسڈے کو آپ کے ملک کے اندر 9 ذی الحجہ جا رہی ہے، آپ وینسڈے کو روزہ رکھ کے پھر رہے ہیں، یا ایک دن کا فرق ہے تو وہاں عید ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ ٹیوزڈے کو روزہ رکھ کے پھر رہے ہیں، تو ٹیکنیکلی تو آپ تو عید کے دن روزہ رکھ کے پھر رہے ہیں۔ اس لیے میرا موقف یہ ہے کہ وہ آپ کو عرفہ جس دن ہے مکہ میں اسی دن آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، تو آپ کو عرفے کے روزے کی فضیلت ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ باقی اب یہ بات کہ آج دنیا میں کیلنڈر مختلف ہیں، اول تو میں اس کا قائل نہیں کہ کیلنڈر مختلف ہو، میں تو کہتا ہوں مکہ مرکز بنا کے مکہ کے مطابق پوری دنیا کے اندر سیم ڈے، کیونکہ دیکھو حج جو ہے حج کے اندر حاجی جب پہنچتا ہے وہاں، اور وہاں جب دیکھتا ہے کہ اوہو اچھا فلاں دن ذی الحجہ کی یہ تاریخ، فلاں دن یہ عرفہ، فلاں دن، تو وہ تو گویا کہ حج میں اللہ جمع کر کے اگر غور کریں ٹیکنیکلی اللہ ساری دنیا کے کیلنڈر درست کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ افریقہ والے بھی آ کے دیکھتے ہو، یار ہم تو سمجھ رہے تھے 10 ذی الحجہ فلاں ہے، او 10 ذی الحجہ تو ٹیوزڈے کو ہے، ہم تو سمجھتے کہ 9 ذی الحجہ جو ہے وہ ٹیوزڈے کو، یار یہ تو منڈے کو ہے، تو دنیا کے کیلنڈر درست ہو رہے ہیں اصل میں، تو پوری دنیا کے حاجی کیلنڈر درست کریں۔ اور آج فزیکلی جانے کے بجائے آپ گھر بیٹھی انٹرنیٹ سے دیکھ لیتے ہیں، تو انٹرنیٹ سے دیکھ کے آپ کیلنڈر درست کر لیں بھائی۔ تو حج میں تو جا کے آپ کے کیلنڈر درست ہوتے ہیں، یہاں آپ ٹیکنیکلی آپ اپنے انٹرنیٹ سے درست کریں، لہذا مکہ کے اندر جو تاریخ اسلامی ہے اس کے مطابق چلے بس، ورنہ یہ پھڈا روز رہے گا۔ آپ کے پاکستان میں ہر سال عید کا پھڈا، 5 عیدیں، 2 عیدیں، 3 عیدیں، ایک ہنگامہ، سولوشن ہی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ میں نے تبھی وہ سولوشن دیا گلوبل مون سائٹنگ مکہ مرکز، اور پوری کتاب لکھ دی اور دلائل دے دیے، اور پاکستان میں بھی ساری روایت حلال کمیٹی کے لوگوں تک پہنچا دی۔ عمل تو کرو بھائی، اس پہ عمل کرو، پھر ورنہ پاکستان کا مسئلہ حل کرو۔ آئے دن کا پھڈا ہے، ہر دفعہ عید کا کوئی، اس دفعہ کتنی تیاریوں کے باوجود پھر عید کا پھڈا۔ اس سے میں کہتا ہوں آپ مکہ کو مرکز بنا لیں، بس مکہ کے اندر جس دن عید اس دن آپ کی عید، مکہ میں جب روزہ اس دن آپ کا روزہ، ختم۔ کیونکہ اللہ کے گھر کو آپ مرکز بنا لیں گے، دامن پکڑ لیں گے، انشاءاللہ خسارہ نہیں ہے، انشاءاللہ خسارہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یوم عرفہ کا روزہ وہی کہ جب جس وقت حاجی میدان عرفات میں ہوگا، وہ یوم عرفہ کا روزہ فضیلت والا ہوگا، وہ آپ کو رکھنا ہوگا۔ لہٰذا پوری دنیا کے اندر جو بھی مسلمان ہیں وہ منڈے کا روزہ، اس سال 2021 کا جو حج ہے، منڈے کا جو روزہ ہے یہ یوم عرفہ کو روزہ رکھے۔ اب رہا یہ سوال کہ یار ہمارے ملکوں میں تو یار وہ کیلنڈر آگے پیچھے ہے، تو اس کے اندر ایک گنجائش میں فی الحال دے رہا ہوں، وہ گنجائش یہ دیتا ہوں کہ چلو آپ منڈے کا روزہ بھی رکھیں، ٹھیک۔ اگر آپ کے ملکوں میں ٹیوزڈے 9 ذی الحجہ بن رہی ہے اور منڈے 8 بن رہی ہے، تو یار ٹیوزڈے کا بھی رکھ لو، کون سے گناہ کی بات ہے، ٹیوزڈے بھی رکھ لو، ہیں، تاکہ آپ کے لوکل کیلنڈر میں بھی آپ ساتھ ہو جائیں۔ لیکن وہ جو فضیلت والا روزہ تو ضائع نہ ہو نا۔ بالکل صرف اسی بات میں نہیں جی نہیں ہم نے رکھنا ہی نہیں 8 کا، اب ہم نے رکھنا ہی ٹیوزڈے کا ہی رکھنا ہے، تو آپ بلا وجہ آپ بحث کر کے اب یہ فضیلت ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ یار وہ منڈے کا بھی رکھ لو، ٹیوزڈے کا بھی رکھ لو، کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جس وقت میں نے یہ 2-3 سال پہلے میں نے یہ موقف اٹھایا، اب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے سب سے پہلے میں نے یہ نقطہ اٹھایا، اور اس کے بعد پھر انٹرنیٹ پہ صبح شام اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میرا خیال نہیں ہے کہ کسی کے مکالمے میں یہ بات آئی ہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا میرے دل پہ ڈالا، ایک ایسا القاء ہوا، اور یہ میں نے یہ بات کہی، اور ماشاءاللہ یہاں کے امریکہ کے اندر کینیڈا میں علماء نے اس بات کو مانا، سمجھا کہ ہاں یار یہ بات معقول ہے۔ یار بہت سے اہل علم نے کہا کہ ٹھیک ہے یار واقعی آپ جو ہے منڈے کا روزہ رکھیں، کیونکہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی جہاں تاریخوں کا معاملہ وہاں تاریخیں بیان کی ہیں، لیکن جہاں پر جو ہے وہ عرفے کی بات ہی، وہ لفظ عرفہ ذکر کیا کہ سومو یوم العرفہ، عرفے کا روزہ رکھو، اور عرفہ کا تعلق حج کے ساتھ ہے، اور حج کے آنے پہ آپ نے یہ روزے کی فضیلت بیان کی ہے۔ ورنہ پھر بتائیں کہ پہلے آپ نے 9 ذی الحجہ کے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں رکھے، کیوں فضیلت بیان نہیں کی؟ ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے وہ 9 ذی الحجہ سے مراد عرفہ یعنی پیر، یعنی اس سال میں پیر کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور لوگ پھر مختلف علماء کے جو وہ موقع پیش کرتے، فلاں یوں کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے تو کہا جس عالم پہ اعتماد اس پہ عمل کریں۔ اب سب اہل علم ہیں، اب کوئی عالم کیا کہہ رہا ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، سب کہہ رہے ہیں، تو لیکن آپ کو جس کی بات پہ اعتماد ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اب میں یہ نہیں کہتا میری بات بھی عمل کریں، میں نے تو اپنا موقف رکھ دیا ہے، اور چاہنے والے عمل بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو کسی اور عالم پر اعتماد ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ لیکن ایسی تنقید اور جو گھسی پیٹی باتیں کر کے اور پھپتیاں اڑا کے آپ اپنے دین و ایمان کو ضائع نہ کریں۔
دین و ایمان کو ضائع نہ کریں. وہی میں جو پہلے بات کہی کہ یار روزہ رکھو, کسی دن بھی رکھو, رکھو تو صحیح. بالکل بالکل. اور یا پھر ان سوالات کے جوابات دیں جو آپ اٹھاتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. بالکل. جتنے بھی عقلی دلائل اور نقلی دلائل کو جوڑیں اور ان کے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو سب سے زیادہ پوائنٹس جو ہیں وہ گلوبل مون سائٹنگ کے حق میں نکلتے ہیں اور بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے نظر آتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. بہت شکریہ حضرت.